صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم تقبل منا. عزیزان محترم، اب دماغ پر بوجھ سا ہے. آج اتفاق ایسا ہوا، پچھلی رات سے لے کر اب تک میں پڑھنے سے فارغ نہیں ہوا. سارا دن کتابیں پڑھا کے آیا، پھر کتابیں ظہر کے بعد، دوپہر، عصر کے بعد، مغرب کے بعد بس لگا رہا. اللہ رب العزت قبول فرمائے. اور یہ مسئلہ یاد رکھنا جو علامہ عبد القوی ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمان ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی مولوی جس کو کتابیں آتی ہوں تو جتنا وہ پڑھتا ہے 3 قسم کے لوگوں کو اس کے پڑھنے کا ثواب دائمی ملتا ہے. ایک وہ لوگ جو اس کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے کاروبار میں رہیں، جو یہ حدیث قرآن جو پڑھتا رہ جائے گا ان کو ثواب برابر ملے گا. ایک ہو گئے. دوسرے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو محبت غایت درجے کی اس کے ساتھ ہو، اس کی محبت کی بنا پر اللہ تعالی محبین کو بھی برابر ثواب دیتے ہیں. لا ينقص من اجرهم شیئا، ایک ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوتا. تیسرے والدین اور اساتذہ، اگر والدین اس کے پڑھانے میں، دین سمجھنے میں وہ اس کے ساتھ تھے، متفق تھے کہ یہ کرے، اس کو ثواب بھی قیامت تک برابر جاری رہے گا. جو وہ پڑھے گا سارا دن اس کا ثواب ماں کو بھی، باپ کو بھی اور استاد کو بھی حاصل ہوتا ہے. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. بحمد اللہ تعالی میں دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات سارا دن آپ کے نام اعمال میں نیکیاں درج ہی درج ہو رہی تھی. جو میں نے بخاری پڑھائی، مطالعہ کیا، پھر عمدۃ القاری، پھر ارشاد الساری، پھر فیض الباری، پھر انوار الباری، پھر کشف الباری، یہ سب بخاری کی شرح ہیں. جتنا دیکھتا رہ گیا، آپ اپنے کاموں میں، اپنے افعال میں، اپنے ضروریات میں مشغول تھے، لیکن فرشتے آپ کا ثواب لکھتے رہے ہیں. مجھے آپ سب پر یہ توقع ہے، کیونکہ آپ خدمت بھی فرماتے ہیں اور محبت بھی رکھتے ہیں. اس واسطے کہ اللہ کا انعام ہو جاتا ہے محبت رکھنے میں. وہ مقام اللہ دیتے ہیں جو مقام کے انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی. اس پر ایک واقعہ سمجھیں. ایک شخص نے کہا تھا کہ میں اس شخص کی بیعت کروں گا جب اس کے ہاتھ میں لوٹا ہوگا نا. اس زمانے میں لوٹے مٹی کے چلتے تھے، اس کی جو ٹوٹی ہوتی ہے نا اگلی،
وہ لے کر چل رہا ہو تو اس ٹوٹی کا رخ قبلہ شریف کی طرف ہو، میں اس کی بیعت کروں گا۔ چل پڑا، اتفاقی طور پر ایک جگہ آیا، ایک بزرگ آ رہے تھے، ان کی ٹوٹی جو تھی قبلہ رخ تھی۔ اب کہا حضرت میں حاضر ہوا ہوں، میرا یہ گھر بار سب کچھ بیچ کر یہ نذرانہ لایا ہوں آپ کے لنگر میں، آپ مجھے اللہ کے لیے میرے رب کا نام سکھائیں۔ اب وہ بزرگ تھے تو صحیح، لیکن اونچے مقام کے نہیں تھے۔ زمانہ تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ روحہ کا زمانہ تھا۔ ان کے دور کی وہ بات ہے، اس کے ساتھ وہ بیعت ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، حضرت شیخ موجود ہیں، سید احمد رفاعی موجود ہیں، اتنے اولیاء موجود ہیں جن کے میں خاک پا بھی نہیں ہوں، ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی میں نہیں ہوں، تو کس نے تجھے بلا دیا، تو کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا جو بس مجھے قبول فرماؤ، میں قبول فرماؤ، مجبور کر دیا۔ انہوں نے بیعت کر لی اور جو وظیفہ انہوں نے بتایا اس کو شروع کر دیا، اور یہ عرض کی کہ گھر کے تمام امور جو کام ہوں گے میرے سوا کوئی اور نہ ہو، میں ہی سر انجام دوں گا۔ حضرت نے فرمایا، بڑی ضد کی، اس نے اصرار کیا۔ حضرت نے فرمایا چلو اخلاص سے کہہ رہا ہے، شاید تم بھی کام کرنا، کیونکہ پہلے لوگ خدمت کو قبول کرتے تھے کہ یہ خدمت کی کرے اور یہ اجر عظیم پائے۔ پہلے لوگ جو خدمت پر آمادہ ہوتے تھے، اب تو ہمارے لیے مشکل ہے نا۔ پہلے لوگ اپنے نفس کو مٹا کے آتے تھے، ہمارے نفس اب سرکش ہیں، جو ہم ان کے تابع دار ہیں، نفس ہمارے تابع دار نہیں ہیں۔ وہ ایسے تھے۔ اب تقریباً 2 مہینے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہا۔ ایک دفعہ وہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے۔ جب وہاں سے گزرے اس نے اپنے منہ پر یوں کپڑا دے دیا۔ جب کپڑا دے دیا تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، تیری میری کوئی ناراضگی تو نہیں ہے، ہم فقیر تو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے نہیں ہیں، اگر میری طرف سے کوئی تیرے پر زیادتی ہو گئی ہے تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ تم نے منہ جو چھپایا ہے، آخر میری کوئی غلطی تو دیکھ کر چھپایا ہے نا، تو میں نہیں چاہتا کہ ایک مومن کے دل میں کسی، یہ ہے عجز اولیاء اللہ کا، یہ ہے عجز اولیاء اللہ کا۔ اب آئیے کے ساتھ جب حضرت شیخ نے فرمایا تو اس نے عرض کی حضرت آپ کا حسن جمال اتنا زبردست ہے جو میرا شیخ اس مقابلے میں نہیں ہے۔ وہ جو ہے سیاہ فام ہے، آپ خوبصورت ہیں، آپ پر علم کا نور، تقوی کا نور، سید ہونے کا نور، لذیذ الطرفین ہونے کا نور، ساری چیزیں ہیں۔ میرے شیخ میں یہ نور یہ نہیں تھا جس سے میں منہ چھپایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر میں اپنے شیخ کے ساتھ جو میری عقیدت ہے نا اس میں کمی نہ آ جاؤں، اس واسطے میں نے منہ چھپا دیا ہے۔ حضرت پر اسی وقت القاء ہو گیا۔ حضرت بہت بڑی شخصیت تھے، الہام ہو گیا کہ میرے بندے عبد القادر اس کو ببے پیر کے انتہائی ولایت تک پہنچا دے۔ اتنے میں ان کا پیر بھی اتفاقاً آ گیا، وہ مسجد میں تھے، وہ بھی آ گیا۔ حضرت نے آنکھیں بند کی، دونوں کو ترقی دیتے 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 کچھ 10 منٹ میں دونوں کو لا تعین تک پہنچا دیا۔
اس مقام پر پہنچے جس مقام کی کوئی انتہا نہیں۔ اب جب انہوں نے مرید نے دیکھا کہ میرے شیخ کا بھی یہ مقام ہے، حضرت نے فرمایا تو شکریہ کرنے لگے۔ فرمایا نہیں، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے رب نے تیرے اخلاص کی وجہ سے حکم دیا ہے کہ تیرے میں اتنا اخلاص شیخ کا تھا، تو میرا رب یہ فرماتے ہیں کہ اگر کمزور بھی کوئی ہو نا، اخلاص کامل ہو، اس کو ولایت کامل حاصل ہو جاتی ہے، ولی اللہ بن گئے، اس کا کام بھی 60 بن گیا۔ اور شیخ تھے تو صحیح، نیک صالح تھے، لیکن اس مقام کے تو نہیں تھے جو حضرت شیخ کا مقام تھا، اس کا بھی کام بن گیا، انتہا کو پہنچ گیا ولایت میں اللہ نے۔ پھر اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ اس مرید کی نسل میں 11 کے قریب اسی مقام کے بچے پیدا ہوئے۔ یہ اخلاص تھا میرے عزیزوں، اخلاص بڑی نعمت ہے، اخلاص بڑی نعمت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تشریف فرماتے جب دیوبند سے فارغ ہوئے نا، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد تھے، بہت بڑے عالم انتہائی تھے۔ تو یہ طب سیکھنے کے لیے بکھر باغ، یہ ہے نا شاہ پور چھاؤنی، اس سے جنوب شمال کی طرف جائے نا، وہ 3-4 میل پر ایک شہر ہے جس کا نام ہے بکھر باغ۔ ہندوستان میں یہ مشہور تھے کہ بہت بڑے زبردست حکیم ہیں، بڑا پڑھاتے ہیں، اور حکیم واقعی بڑے تھے، اتنے کتابی حکیم تھے، لیکن نصیب رب جس کے بنا دے۔ ان کے مرید ان کے شاگرد اتنے مشہور ہوئے، اتنے علاج ہوئے، ان کے پاس رقم ختم ہوتی تھی، اور جو ان کے پاس آتا وہ ماری جاتا تھا۔ جناب کی قدرت ہے، یہ خلیفہ تھے مولانا ابو صاحب احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ فقیروں کے ساتھ خدا کا معاملہ اور ہوتا ہے، جب لوگوں میں اگر کوئی مریض ہوتا تو اسے کہا جاتا کہ چلو بھائی مولانا عبد الرسول کے پاس لے جاتے ہیں، وہ مریض کہتا خدا کے واسطے مجھے نہ لے جاؤ، جو 4 دن میری زندگی باقی ابھی تم مارنا چاہتے ہو، تم میرے مرنے پر تیار ہو۔ یعنی جس کو ایسے ہاتھ رکھنا ان کا اصول تھا، تو ایسے کہتے بسم اللہ الرحمن، وہ زبان اوپر سکھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد جب ہاتھ چھوڑتے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا۔ خدا نے یہ نظام بنایا تھا، اور استاد تھے تمام علاقے کے بڑے بڑے علماء، فاضل دیوبند کے شاگرد تھے، اور شاگردوں نے بڑی طب چلائی، لیکن فرمایا یہ رزق میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک آدمی پیٹ کی پھکی بھی لیتا اس کا درد بھی نہیں جاتا تھا، سمجھا گیا؟ ایسے فقر اور درویشی کے اندر انہوں نے زندگی گزاری۔ حضرت مولانا عبد الرسول رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ خلیفے تھے حضرت مولانا ابو صاحب احمد رحمۃ اللہ علیہ کے، ولی اللہ بھی بڑے تھے، بہت مقام تھا، ولایت بھی، عالم بھی، اور طبیب بھی، بڑے چوٹی کے، بہت اونچے تھے، بڑی دنیا۔ 4000 حکیم انہوں نے بنائے، لیکن شرط یہ رکھتے تھے کہ پہلے عالم ہو پھر میرے پاس آئے، عالم کے بغیر کسی کو پڑھاتے نہیں تھے، پہلے سند دیتے، ہاں بھائی ہاں ٹھیک ہے جو مان کے عالم ہے، پھر سبق دیتے تھے، پڑھاتے تھے، یہ کام تھا ان کا۔ تو ان کی خدمت میں جب حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب جو میرے مرشد، اور مولانا خانمو صاحب کے جو مرشد تھے، جن کے خرجان نشین حضرت مولانا خانمو صاحب ہیں، اور مولانا ابو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اب دیکھیے نا، خلافت کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ یہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب لدھیانے کے تھے، ارائی قوم سے تعلق رکھتے تھے، لدھیانے کے تھے، عالم تھے بے انتہا۔ جب وہاں یہ سیکھنے کے لیے آئے، یہاں پہنچے تو حضرت بھی تشریف لے آئے اتفاقاً۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ
فاضل دیوبند عالم علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کے شاگرد ہیں. حضرت نے دور سے دیکھ کر فرمایا ابو عبداللہ ادھر آؤ. آپ آئے. فرمایا حکیم صاحب یہ جو ہے نا طبیب ظاہری نہیں ہے، یہ طبیب باطنی ہے. یہ میرا ہے تیرا نہیں ہے. دیکھ لیا نگاہ اٹھا لی کہ کتنی کو نور بصیرت ہے. وہیں حضرت کو ساتھ لیا، بیعت ہو گئے. جو دیوبند کا فاضل حضرت کی خانقاہ پر چلا گیا. اس وقت خانقاہ شریف اس زمانے میں بن رہی تھی. آپ نے دیکھا جو تصویر خانہ اور مسجد وغیرہ ساری مٹی اور ساری ریت اٹھا کر حضرت نے اس مسجد کے اندر جتنی ریت ہے حضرت کے سر سے وہاں آئی ہے. آپ دیکھیں خدمت کا اندازہ لگایا. اتنی مسجد کتنی اونچی ہے. آپ حضرات جو خانقاہ پر تشریف لے گئے ہیں، میں کئی دفعہ تو آپ کو لے گیا. مسجد اونچی ہے یا نہیں؟ اس مسجد کی اونچائی جتنی ریت اس میں ڈالی گئی ہے یہ صرف مولانا عبداللہ کے سر پر وہ مٹی ہوتی تھی اور ریت ہوتی تھی جو اس کو بھرتے تھے. اتنی خدمت کی. ہاں جی 10 فٹ اونچی اور کتنی بڑی مسجد ہے. سارے اٹھایا خدمت کی. انتہا تک خدمت کرتے رہے. مسجد بھی اور خانقاہ بھی ساری تعبیر ہوئی اور اللہ اللہ سیکھتے رہے.